اس دنیا کے اندر انسان کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک اس کے مقاصد ہیں اور دوسرے اس کی ضروریات ہیں، لوازمات ہیں، وسائل ہیں۔ دنیا کے اندر انسان کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک اس کے مقاصد ہیں اور دوسرے اس کی کچھ حاجات، ضروریات اور وسائل ہیں۔ یہ مقاصد بھی اللہ جل شانہ نے بیان کیے ہیں اور پیدا کیے ہیں، اور وہ حاجات اور وسائل اور ضروریات بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ حاجات اور ضروریات ان مقاصد کے حصول کے لیے، تاکہ وہ مقصد براری ہو، مقصد حاصل ہو جائے۔ اگر انسان مقصد کو چھوڑ دے تو یہ اس کی غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ وسائل کو مقصود بنا لے اور مقصود کو پیچھے پھینک دے، یہ اس کی بہت بڑی خطا ہے۔ یا وہ مقصد کو دوسرا درجہ دے اور جو وسائل اور ضروریات اور حاجات ہیں اس کو مقصد پر مقدم رکھے، یہ اس سے بڑی غلطی ہے۔ یہ دونوں غلطیاں ہیں۔ مقاصد پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں اور وسائل اور جو ضروریات ہیں وہ دوسرے درجے پہ ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، اللہ پاک نے اس سورت میں ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور دو لفظوں میں فرمایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ سورت کی بنیادی ایک آیت کے اندر دو چیزیں اللہ پاک نے ذکر کی ہیں۔ اس سے پہلے تمہید ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد و ثنا اور تعریف اللہ کے لیے ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہ تین آیات پہلے گزر چکی ہے جس میں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور تعریف ہے۔ جب کسی کے بڑے کے پاس جاتے ہیں اور اس کی تعریفی کلمات کہتے ہیں تو اس کو تحیات کہتے ہیں، اور ہم ہر نماز کے اندر قاعدے میں یہی کہتے ہیں، 5 نمازوں کے اندر اور جب بھی قاعدے پر بیٹھتے ہیں، التحیات للہ، التحیات للہ۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں جس کا زبان سے تعلق ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو یہاں بھی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت کریمہ ہے، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آخر سورہ فاتحہ تک دعا ہے۔ جو مقصد اور ضرورت اور حاجت اس بیچ والی آیت میں بیان کی گئی ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے بندہ دعا مانگتا ہے، اور یہ طریقہ اللہ جل شانہ نے سکھایا ہے۔ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت میں جب ہم قرات کرتے ہیں سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی رکعت خالی بھی ہو جس میں سورت نہیں پڑھی جاتی، اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں،
اور ویسے بھی سورہ فاتحہ القرآن ہے، اور اس کی مختصر وضاحت آیات کے بارے میں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب بیچ والی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں انسان کی پیدائش اور اس کی تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ ایاک نعبد، بندگی اللہ جل شانہ کی، اور ایاک نستعین میں جو اس کے وسائل اس عبادت تک پہنچنے کے لیے ضروریات اور حاجات ہوتی ہیں وہ بیان کی گئی ہے۔ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہی دو چیزیں دنیا کے اندر ہے۔ ہم عصر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، تو اللہ جل شانہ کی بندگی، یہ جو نماز ہیں یہ مقصد ہے، اور اللہ جل شانہ کی بندگی وسیع ہے جس میں عقائد ہیں اور اس میں عبادات ہیں، پھر عبادات کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، پھر معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اخلاقیات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ ان میں بعض براہ راست اللہ کی عبادت ہے اور بعض بالواسطہ اللہ کی عبادت ہے، اور بالواسطہ عبادت وہ ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے۔ مثلا جو معاملات ہیں اس میں اللہ جل شانہ کی بات ماننا، اور معاشرت ہیں اللہ کا حکم ماننا، اور یہی وہ ضروریات اور حاجات ہیں جو اس عبادت کے لیے وسیلہ بنتی ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ عبادت مقصودی ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ عبادت مقصودی ہے۔ آپ حج کرتے ہیں، یہ مقصودی عبادت ہے۔ آپ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عبادت مقصودی ہے اللہ جل شانہ کے بارے میں۔ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان ہے، یہ اللہ جل شانہ کی عبادت ہے اور مقصود ہے۔ بعض عبادات فرائض کے درجے میں ہے، بعض مندوبات ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ تقربات میں سے ہے۔ آپ پڑھیں گے جتنا قرآن پاک، اتنی اللہ جل شانہ کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ تو عبادات ہیں جو مقاصد ہیں، اور انسان کی پیدائش کا مقصد اس دنیا کے اندر یہی ہے بس۔ اگر کسی انسان نے دنیا میں آنے کے بعد اور کچھ بھی کام نہیں کیا اور صرف یہی کیا تو وہ جیت گیا، اور اگر اس نے سب کچھ کیا اور یہ نہیں کیا تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے اپنی زندگی ضائع کی۔ اس کی مثال مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسی ہے کہ اگر آپ ضروریات، حاجات، وسائل، لوازمات، مناسبات، ملائمات، وہ ساری کی ساری اس عبادت کے علاوہ کسی اور چیز میں خرچ کریں گے تو اس کی مثال ایسی ہیں۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شکاری تھا، وہ جو ہوا میں پرندے اڑتے ہیں ان کا شکار کرتا تھا۔ وہ تھا بے وقوف، ایک بڑا پرندہ جس کا یہ شکار کرنا چاہتا تھا، وہ اڑتا تھا اوپر زمین کے قریب، اور زمین کے اوپر اس کا سایہ پڑتا تھا۔ اس کے پاس تیر کش بھی تھا، تیر بھی تھے، شکار کھیلنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس کے پاس موجود، لیکن وہ تیر جب پھینکتا تھا تو وہ سائے کے پیچھے پھینکتا تھا، اوپر جو پرندہ تھا اس کے پیچھے نہیں۔ دوڑتا تھا، جہاں سے وہ پرندہ اڑا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن یہ دیکھتا بھی سائے کو ہے اور تیر بھی اس کے پیچھے مارتا ہے اور پھینکتا ہے۔ کبھی وہ سایہ بالکل بیچوں بیچ لگ جاتا ہے، لیکن میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ پرندہ حاصل کرے گا، اس کا شکار کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کا تیر کش بھی خالی ہو جائے گا، جس تیلے کے اندر تیر ہیں، اور یہ دوڑتے دوڑتے اتنا تھک جائے گا بیچارہ کہ بیٹھ جائے گا، پھر آگے جا بھی نہیں سکے گا، اور اس کی ساری صلاحیتیں ضائع ہو جائے گی، لیکن وہ شکار اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کا یہ تیر، اس کے تیریں اور اس کا تیر کش اور اس کے جو جسم اور قوت ہے، اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں،
وہ ساری کی ساری شکار نہیں بلکہ شکار کے سائے کے لیے اس نے ضائع کر دی۔ اس طریقے سے اگر انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے مقصد حاصل نہ کرے تو اس نے سارا تیرکش، اپنی ساری عمر، اپنے سارے وسائل، اپنے ساری ضروریات، اپنے سارے جو راستے ہیں، جو اللہ جل شانہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، وہ سارے کے سارے ضائع کر دی۔ کھانا ہے، کھانا کھانے کے لیے کھاتا ہے اور بس، پہننا پہننے کے لیے کرتا ہے اور بس، کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اور بندگی کروں، یہ ہے کام، پہنتا اس لیے ہے کہ میں اللہ جل شانہ کی بندگی کروں، یہ ہے اس کا کام، اور جوتے پہنتا ہے صرف جوتے پہننے کے لیے، خوبصورتی کے لیے، تزئین کے لیے، تکبر کے لیے، شادی میں بیٹھ کر جو ہے وہ لوگ میری جوتوں کی تعریف کرے اس لیے کرتا ہے، تو سب کچھ ضائع۔ جوتے اس لیے پہنتا ہے کہ میرے پیروں کی حفاظت ہو اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکوں، طویل قیام کروں، اس میں قرات پڑھوں، اس لیے میں پہنتا ہوں، اللہ پاک نے یہ مان لیا ہے۔ تو اس کی یہ دونوں چیزیں عبادت میں آ جاتی ہیں۔ آپ میرے مقصد کو سمجھ گئے ہوں گے، یہ دونوں چیزیں اللہ جل شانہ نے پیدا کی۔ انسان کی لوازمات اور ضروریات بھی اللہ پیدا کرتا ہے دنیا میں، اور مقاصد بھی اللہ جل شانہ نے پیدا کیے ہیں اور بتلائے ہیں۔ عبادت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ جل شانہ نے بذریعہ وحی نازل فرمایا ہے۔ مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو وہ، اور پھر ساری ضرورتیں بھی اللہ جل شانہ دیتا ہے۔ آپ اجتماعی عبادت کرتے ہیں تو بغیر کپڑوں کے نہیں کر سکتے، اس لیے مسجد میں آنا پڑتا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کپڑے اللہ جل شانہ نے دیے ہیں۔ آپ اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، قیمتی سے قیمتی لباس پہنیں، لیکن آپ اس میں اللہ جل شانہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں اور ان کپڑوں کو اس کے لیے وسیلہ سمجھیں۔ آپ جیت گئے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی جو دی ہوئے نعمت ہے اس کا آپ شاکر بھی بن گئے ہیں، شکر بھی ادا کیا، اس کا یہی شکر ہے۔ آپ اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، اللہ جل شانہ نے دیا ہے۔ اسراف سے، تبذیر سے بچیں، کھانا کھائیں اور اس کھانا کھانے کو ذریعہ اور وسیلہ بنائیں عبادت کرنے کے لیے۔ جب آدمی کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے تب وہ اللہ جل شانہ کی عبادت کر سکتا ہے، نہیں جاتا تو پھر عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلسل کوئی 3 دن 4 دن 5 دن کے لیے بھوکا رہے، اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر آپ عبادت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنائیں، بہترین کھانے اللہ پاک نے دیے ہیں، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ عالم تھا، مدرس تھا مدرسے کے اندر۔ اس کے کمرے میں میں گیا، میں نے اس سے کہا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے آپ پانی دیں، پانی ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ چھوٹا سا برتن اس نے رکھا ہوا تھا، کراچی کا واقعہ ہے۔ اس نے پانی مجھے دیا، پانی بہت گرم تھا، حالانکہ ٹھنڈا پانی مدرسے کے اندر جو پانی ٹھنڈا کرنے کی مشین تھی وہ لگی ہوئی تھی، اور سارے طلبہ بھی اس سے پیتے تھے، اساتذہ بھی پیتے تھے، یہ استاذ تھے لیکن تھے میرے شاگردوں میں۔ تو اس نے جو پانی مجھے دیا گرم دیا، تو میں نے جب گھونٹ جیسے ہی لیا وہ گرم پانی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے ٹھنڈا پانی آپ کے پاس نہیں ہے؟ اس نے کہا میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں پیتے؟ کہنے لگا اس لیے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ اس نے جمعات میں وقت لگایا تھا بہت زیادہ۔ اس نے کہا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو دنیا میں ٹھنڈا پانی پیے گا تو آخرت میں اس کو نہیں ملے گا۔ میں نے کہا یہ غلط پٹی کس نے آپ کو پڑھائی ہے کہ دنیا میں جو ٹھنڈا پانی پیے وہ آخرت میں نہیں پیے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ٹھنڈا اور میٹھا پانی پسند فرماتے تھے، ٹھنڈا اور میٹھا۔ میٹھا بنانے کے لیے کبھی آپ کے لیے انتظام کرنا پڑتا تھا کہ اس میں کھجور، کشمش، زبیب اس کو ڈالتے تھے، یہ کشمش ہے، دوسری چیزیں ہیں، تاکہ وہ میٹھا ہو جائے۔ اور اگر کسی کنویں کا، چشمے کا پانی میٹھا ہوتا تھا تو دور سے آپ کے لیے لایا جاتا تھا، اور ٹھنڈا پانی پیتے تھے۔ اگرچہ ٹھنڈا پانی ہمارے ٹھنڈا پانی کی طرح نہیں تھا، بعض لوگ افراد و تفرید کے اندر چلے جاتے ہیں، بعض اتنا ٹھنڈا پیتے ہیں کہ اس سے آدمی کا حلق جم جائے، برف خالص۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اتنا ٹھنڈا کیوں،
اسے تو خراب ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی پسند، وہ اس طرح ٹھنڈا پانی تو نہیں تھا، وہ اس طرح ٹھنڈا پانی تھا کہ عرب کے اندر ایک وہ پانی ہوتا تھا جو دھوپ کے اندر بالکل ایسا ہوتا ہے جس طریقے سے آگ کے اوپر آپ پانی رکھیں چائے کے لیے اور اس میں جوش آ جائے، وہ پانی ہوتا تھا، عموماً لوگ پیتے تھے۔ تو جب ضرورت ہوتی اور اب دوپہر کے اندر تھوڑا سا اتنا سا پانی کسی جگہ جمع ہے، سفر کرتے ہیں تو بہت گرم پانی ہوتا تھا، اس کو پی لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹھنڈا پیتے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو برتن میں لے کر، برتن ایک جگہ رکھا سائے میں، وہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر اس کو پیتے تھے۔ گھڑے میں آپ پانی لے گرم اور اس پر کچھ دیر گزر جائے، پھر اس کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہجرت کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چٹان کے نیچے، بہت بڑا پتھر تھا، چٹان غٹ گٹھو عقید اللہ نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دپا رضے صفا کو، وہاں میں نے جگہ بنائی اور نیچے جو ہے وہ جو بوری تھی میرے پاس وہ بچھائی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ کچھ آرام کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، بہت دشمن پیچھے لگے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، اور سو گئے فوراً۔ کہتے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا، صحابہ کرام ایسے تھے، اس کو خود بھی تھکاوٹ تھی، نیند کی ضرورت تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، لیکن اس خطرے سے کہ کہیں دشمن نہ آ جائے بالکل سیدھا کھڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ دور سے میں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو جانور چرا رہا ہے، وہ قریب آ رہا ہے میری طرف۔ جب وہ قریب آ گیا تو میں نے اس سے پوچھا، چند قدم آگے جا کے میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تیرے ان جانوروں کے اندر کوئی دھدیارا جانور ہے جو دودھ دیتا ہے، لنگ بکش تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ میں نے کہا اس کا دودھ دولو میرے لیے، اور برتن کو بھی صاف کرو اور جو اس کے تھن ہے جانور کے اس کو بھی صاف کرو۔ دیہاتی لوگ تھے، بات صاف نہیں کرتے تھے، تو یہ دونوں صفائی کا اہتمام ہے۔ آج کل بعض حضرات کے فارم ہیں بھینسوں کے، گایوں کے، ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو بتا دیں کہ بھئی دودھ دوتے وقت صفائی کا اہتمام کرو۔ اس میں گوبر گرتا ہے دودھ میں، آدمی 1 کلو دودھ لیتا ہے بازار سے، جب دیکھتا ہے اس میں نیچے گوبر رہ جاتا ہے۔ صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو وہاں پر سیرا تھا اور ریت ہی ریت تھا، لیکن اس کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو جھاڑ دو۔ وہ صاف کر دیا، پھر اس کو دھو لیا، پھر وہ دودھ لیا، اور کہتے ہیں کہ میرے پاس برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے پانی رکھا تھا، میں نے وہ دودھ اس پانی میں ڈال دیا۔ حتی برد اسفلہ، یہاں تک کہ اس کے نیچے کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب یہاں ٹھنڈا کا لفظ استعمال ہوئے برد، اور برد عربی زبان میں اولو کو بھی کہتے ہیں، لیکن میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کبھی جب انسان گائے سے اور بین سے دودھ دھو لے اس وقت گرم ہوتا ہے، اس کو اگر فوراً پانی میں ڈال لے تو یہ ٹھنڈا اتنا ہوتا ہے کہ اس کی جو گرمائش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اس زمانے کے لیے ٹھنڈا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا پانی پیتے تھے، ٹھنڈا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں اللہ جل شانہ نے آپ کو رکھی ہے، زمین کے اندر ہے، زمین کے اوپر ہے، کسی جگہ بھی ہے، وہ ساری کی ساری آپ استعمال کریں، لیکن کس طریقے سے استعمال کریں گے؟ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ان عبادت کے اوپر ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں مدد حاصل ہوتی ہے کھانے سے، لباس پہننے سے، جوتا پہننے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ ساری کی ساری ہم حاصل کریں تو ہم آپ کی بات کر سکیں۔ اور اللہ جل شانہ سے مدد مانگتے ہیں، ایک تو دعا کے ذریعے سے، دوسرے ان ضروریات اور حاجات کو آپ عبادت کے لیے استعمال کریں، لیکن حاصل اس طریقے پر کریں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے۔ یہ دین ہے۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ وہ پیسے استعمال میں لاتے ہیں، اس سے آٹا خریدتے ہیں، اس سے سبزی خریدتے ہیں، اس سے گھر کی چیزیں خریدتے ہیں،
آپ اس سے لے لیں، لیکن وہ پیسے جو آپ کمائیں تو حرام طریقے سے نہ ہو، حلال سے ہو۔ یہ اللہ کی بندگی ہے۔ معاملات میں آپ معاشرت کریں، حقوق کی ادائیگی کریں، لیکن اس طریقے سے کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ آپ ایک دوسرے سے ملیں، لیکن اس طریقے سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتلائے ہیں۔ آپ بات کریں اور کسی کو کچھ بیچیں، کسی سے کوئی چیز خریدیں، کسی کو اجارے پر دیں، کسی کو اجارے پر لیں کسی سے، لیکن سارے یہ جتنے بھی ضروریات آپ پوری کر رہے ہیں اس میں وہ طریقہ استعمال کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے۔ یہ ہے ذرائع، وسائل، لیکن ان ذرائع اور وسائل کے حصول اور اس کی ادائیگی کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یہ ہے عبادت۔ ان دو لفظوں کے اندر اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں دونوں چیزیں جمع کی۔ ایاک نعبد، ہم عبادت خالص تیری کرتے ہیں۔ عبادت کے اندر کوئی شائبہ ذرہ برابر بھی ریا کا وغیرہ وغیرہ کا نہیں اگر ہو تو اللہ پاک فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں دوسرے شرکاء سے زیادہ مستغنی ہوں، مجھے آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی اور کو کر دیں جس کے نام پہ کرتے ہیں۔ اگر 100واں یا 1000واں حصہ آپ عبادت میں غیر اللہ کو شریک کریں گے تو پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجھے نہیں چاہیے۔ ایاک نعبد، اور طریقہ عبادت کا وہ اختیار کریں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، وہ طریقہ عبادت کا، وہ نہیں جو آپ کے جی میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ کبھی انسان کو جب یہ مدد ہم مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ پاک ہمارا اتنا مہربان ہے، ہمارا رب، کہ بغیر کسی مصلح کے، بغیر کسی مرشد کے، انسان کے سامنے اللہ جل شانہ ایسی حالتیں بناتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو دعوت دی جاتی ہے عبادت کی طرف آنے میں۔ اللہ پاک آسانیاں پیدا فرماتا ہے، کھانے کی ضرورت ہے کھانا مہیا کرتا ہے، سو رہا تھا نماز کا وقت ہو گیا اللہ جل شانہ اٹھاتا ہے، رات کا وقت ہے موبائل میں لگا ہے، موبائل بند ہو جاتا ہے، ٹھیک موبائل ہاتھ سے گر جاتا ہے، بالکل ٹھیک حالت ہے۔ مختلف طریقوں سے آپ کو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، جلدی سو جاؤ، تاکہ آپ کو صبح اٹھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ آپ خواب دیکھتے ہیں، بہت اچھی خواب دیکھتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، اس میں کوئی بندہ سفید لباس میں ملبوس، کوئی سفید ریش آتا ہے، آپ کو اٹھاتا ہے نماز کے لیے، مختلف چیزیں آپ کو بتاتا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری واردات ہیں، آپ کے دل میں اچھی بات آتی ہے، آپ خواب دیکھتے ہیں، یہ مبشرات ہیں، منامات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں، یہ وسائل ہیں اور دکھا دینے کے لیے وہ قوتیں ہیں جو آپ کے پیچھے لگی ہیں کہ آپ اللہ جل شانہ کی بندگی کی طرف آگے بڑھیں۔ بعض لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اچھے ایک خواب دیکھا، دوسرا دیکھا، وہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے مرتبے پہ پہنچ گئے کہ اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ بیچارہ شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ خواب تو اس لیے تھے، یہ الہامات جو دل پہ اترتے تھے اس لیے تھے کہ اللہ جل شانہ کو ترغیب دیتا ہے بغیر اس بندگی کے اعمال کے، جس کو شریعت کہتے ہیں، جس کو احکام کہتے ہیں، ان احکام کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صرف یہی بتاتے کہ جو خواب جس کو آئے، مختلف قسم کے خواب دیکھے نیند میں، اور اس کے دل کے اندر مختلف قسم کے خیالات اچھے اچھے آئیں، یہ آدمی پہنچ گیا، یہ جیت گیا ہے۔ اس طریقے سے نہیں، بلکہ وہ طریقے اختیار پڑھنے کے، یہ جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں یہ وہ وسائل ہیں، ذرائع ہیں جو یعنی فری اور مفت میں اللہ جل شانہ نے آپ کو دیے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس کے لیے آپ دوڑ دھوپ لگاتے ہیں، اور دوسری یہ اگر آپ ان واردات، ان مبشرات،
ان منامات کے اوپر عمل کریں گے، یہ مختلف طریقوں پر آتی ہے۔ آپ جا رہے تھے راستے میں اور مجلس ہے، اس میں بیان ہوتا ہے، آپ بیٹھ گئے، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک ذریعہ اور وسیلہ آپ کے لیے صورت بن گئی کہ یہ مجلس ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس میں بیٹھ جائیں، جو باتیں سنیں اور اس پر عمل کریں۔ لیکن آپ نہیں بیٹھے تو پھر آپ نے وہ موقع جو اللہ کی طرف سے تھا وہ ضائع کر دیا۔ آپ بیٹھ گئے تو اللہ جل شانہ آپ کو اور آگے بڑھائے گا۔ تو اتنا مہربان ہے ہمارا رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کی مجلس تھی۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہمیشہ وہ آخرت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، دین بتلانے کے لیے تھی۔ 3 آدمی آئے، راستے سے گزر رہے تھے، ایک آدمی وہ سیدھا نکل گیا، دوسرا آدمی وہ آ کر بیٹھ گیا، اس نے حلقے کے بیچ میں جگہ دیکھی، اس کے اندر بیٹھ گیا، تیسرا آدمی اس کو حیا محسوس ہوئی، وہ جا رہا تھا لیکن وہ آخر میں جا کر بیٹھ گیا کہ اب مجلس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، لوگوں نے مجھے دیکھا، میں کیسے جاؤں؟ وہ ایک چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 3 جو آدمی آئے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تینوں میں ایک نے اللہ جل شانہ سے جگہ مانگی تو اللہ پاک نے اس کو جگہ دی، ٹھکانہ دیا، یعنی اپنا قرب نصیب کر دیا، مجلس کے اندر بیٹھ گئے، اور مجلس ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسرا اللہ سے شرمایا یا لوگوں سے شرمایا تو اللہ پاک بھی اس سے شرما گیا، اس کو محروم نہیں کیا، اس کو بھی کچھ دے دیا، وہ جانے سے شرما گیا۔ اور تیسرا چلا گیا، اس نے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ یہ حدیث مبارک میں آتا ہے، اور یہی میں آپ کو سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موقع ہے، ایک موقع آپ کے سامنے اللہ نے آپ کو دیا، جس کو آج کل ہم آپشن کہتے ہیں، یہ موقع دیا اور یہ موقع آپ نے ضائع کر دیا، اس سے نکل گئے۔ اب کیا ہوگا کہ ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ پر یہ مواقع بند ہو جائے گی، یہ مواقع بند ہو جائے گی۔ آپ کو کسی نے اجازت دی ہے، خلیفہ مجاز ہیں، لوگوں کے ہاں آپ کی بڑی قدر ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ کی لوگ قدر کرتے ہیں، لیکن آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھتے۔ ابتدا میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی شیخ کی صورت میں خواب میں آپ کو کوئی آتا ہے، آپ کو اٹھاتا ہے، کوئی اور آتا ہے، آپ کو اٹھاتا ہے۔ سالک ہے، ابتدا سے بیعت ہوا، وہ نہیں اٹھتا تو اس کو اٹھایا جاتا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ کبھی خواب میں گھبرا جاتا ہے، کبھی خواب کے اندر ایسی آواز سنتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، کوئی ہے بھی نہیں، کسی بڑی چیز، بھاری چیز کے گرنے کی آواز آتی ہے، کسی بچے کی چیخ آتی ہے، کسی بڑے کی آواز آتی ہے، آدمی اٹھ جاتا ہے۔ اب یہ موقع ہے، اگر آپ نے اس پر عمل کیا، اٹھ گئے اور وضو کیا اور پھر نماز پڑھی، آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور شاید اللہ جل شانہ اگر آپ کو شیطان روکنا چاہے تو اللہ جل شانہ پھر آپ کے لیے راستے ایسے بنائے گا جس میں آپ کو موقع ملے گا اور آپ پکے راسخ ہو جائیں گے تہجد پڑھنے میں، نماز کے لیے اٹھنے میں۔ اور اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک وارد تھا، تو پھر اس کے بعد شاید اللہ کی طرف سے اس قسم کی واردات کا آنا بند ہو جائے۔ بعض لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نقصان کرتے، پھر سال ہا سال پڑے رہتے ہیں، پھر تہجد کی نماز ابتدا میں چھوٹ جاتی ہے، اس کے بعد اس کے فرائض چھوٹ جاتے ہیں۔ فرض نماز، جماعت سے نماز گئی، جماعت سے نماز گئی، روزانہ جماعت کی نماز ختم ہو گئی، یہ پڑھا رہا ہے، بہانہ بناتا ہے اپنے نفس کو اور شیطان کو سمجھاتے ہوئے کہ میں بیمار ہوں، اور شیطان یہ دلیل اس کو پڑھاتا ہے، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ اور جب آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے تو وہ بیمار ہو بھی جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کے پاس گئے اور پیشانی پر ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے، طہور ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بخار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہوگا، چنانچہ اسی بخار میں وہ مر گئے۔ جب آدمی اپنے آپ کے بارے میں ایک گمان رکھے تو اللہ جل شانہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، آپ بیمار نہیں ہیں،
آپ بستر سے نہیں اٹھتے، اللہ جل شانہ نے آپ کو مواقع دیے ہیں، تو پہلے آپ کی نفل چھوٹے گی، پھر اس کے بعد آپ کی جماعت فجر کی چھوٹے گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایسا وقت آئے گا کہ فجر کی نماز وقت سے نکل جائے گی، سورج نکلے گا، آپ نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ وضو نہیں کر سکتا آدمی، پھر غسل نہیں کر سکتا، جنبی ہے، جنابت کی حالت میں ہے، اور وقت پہ نہیں اٹھتا کہ غسل جنابت کرے۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایک نماز، دوسری نماز، تیسری نماز چلی جاتی ہے، اور یہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور مجھے ایک شخص نے کہا کہ 7 دن مسلسل میں جنابت میں ہوتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں غسل نہیں کر سکتا۔ کیسے نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں ہمت نہیں ہوتی۔ یہ انسان جس طریقے سے معاملہ رکھے، پھر اللہ جل شانہ کو کوئی تمہاری حاجت نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ تمہارا محتاج ہے، علیاذ باللہ تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی بٹھائے اور غسل خانے لے جائے کہ بھئی وضو کرو، غسل کرو، پھر نماز پڑھو۔ اللہ پاک کو کوئی حاجت نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اگر سارے کے سارے لوگ ایمان پر جمع ہو جائیں، سب خالص مومن بن جائیں، تو اللہ کی خدائی میں ذرا برابر زیادتی نہیں آتی۔ اور اگر سارے لوگ کفر پر جمع ہو جائیں، شرک پر جمع ہو جائیں، مشرک بن جائے علیاذ باللہ، کوئی ایک بھی مسلمان نہ رہے، تو اللہ جل شانہ کی خدائی میں نقص نہیں آتا، اس کو ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو دنیا کے لیڈری ہے، سیاست ہے، کوئی زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگائے تو کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی تعریف کرنے سے اللہ جل شانہ کی ذات میں زیارتی نہیں آتی، اس کے صفات میں زیارتی نہیں آتی، اور اس کی تعریف نہ کرنے میں کوئی نقص نہیں آتا۔ وہ ساری کی ساری گند اس آدمی کے اوپر پڑتا ہے جو یہ کہتا ہے۔ اور حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ او جنب او کلب او جنب، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس کے اندر تصویر ہو، کتا ہو اور جنبی ہو، جنابت۔ میں ایک پنجاب کی طرف ایک گاؤں تھا، وہاں گیا تھا تعزیت کے لیے، تو گھر والوں نے گھر کے اندر بلایا، گھر والوں نے گھر میں بلایا، گھر میں ہم بیٹھ گئے، میرے ساتھ ایک دوسرا آدمی تھا جو اس کا انتہائی قریب رشتہ دار تھا۔ جب میں وہاں بیٹھ گیا تو اس گھر کے اندر ایسے عجیب، یعنی ہر کوئی، صرف میں نہیں، ہر کوئی وہاں محسوس کرتا تھا کہ جس طریقے سے پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے جو انسان پر آ کر بیٹھ گئی ہے، اور جسم اتنا ثقیل اور بوجھل ہو گیا، دمر میں بدن درن شو چماوے دلتنا تخت پا سوزا۔ میں نے پھر بعد میں پوچھا کہ یہ اس شخص کو میں نے کہا کہ جلدی نکلو، 10-15 منٹ کے اندر ہم نے دعا کی، پھر نکل گئے۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے اور پاک کے پلیت اہتمام نہ کی۔ اس جگہ کے اندر شیطان آ کر ڈیرے ڈالتا ہے، شیاطین۔ جس گھر کے اندر جنبی مرد ہے، جنبی عورت ہے، اور ایک نماز کا وقت اس پہ گزر گیا، فجر کی نماز کا، وہ پڑھا رہا، ظہر کی نماز کا وقت گزر گیا، عصر کی نماز کا وقت وہ پڑھا رہا، تو اس گھر کے اندر شیاطین اور جنات ڈھیر ڈالتے ہیں۔ پھر ایسی نحوست ہوتی ہے کہ عام آدمی بھی چھوٹا بڑا اس کو محسوس کرتا ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے، ہم نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک لڑکی تھی جو جنئی ہوا، اگا وادشی ہوا کٹیگانو کرا، کٹیگان منگ آگا چاہتا ہوا جو سرمن دباغت بے کولو پخوا پکورنو کی کېدو، سرمن به صفا کولا، به وچولا، به داغې نه څیزونه جوړولو کارخانې دي. په درېیمه ورځ باندې چې کوم دی نو مور کر راله، مور ورته چې بچی څنګه دی وخت تېرېږي؟ وی مورې چپ شه، ډېر بد حال دی، تش بویونه دي ورکه رسخان، بالکل چې کوم دی نو ژوند نشي تېرېدی، ځکه سرمنو ډېر څخه بوی چې هغه صفا کېږي. بیا چې کوم دی نو په اومه باندې په لسمه ورځ باندې بیا مور لاړه، چې مور لاړه ورته وایي بچی څنګه حال دی؟ وی مور چې زه رالم به سر څه لاړ، دغه بویونه ټول ختم شو. حالانکه هماغه کاروبار پکې بیا کېدو، خو د دې هغه طبیعت او هغه ضمیر د هغې سره آموخته شو، دې باندې هغه بوی نه لګېدو. جو آدمی اس گھر کے اندر پڑا رہتا ہے اس کو اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا.
جو باہر سے آتا ہے وہ نمازی ہے، وہ طہارت کا اہتمام کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اللہ پاک نے آپ پر حد کی ہے، ہمارے اوپر اللہ جل شانہ نے تمام چیزوں کی جتنی ضرورتیں آپ کو بندگی میں آپ استعمال کرتے ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، مناسبات ہیں، حاجات ہیں، ضروریات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کے لیے راستے بھی کھولتا ہے، وقت پوقت آپ کو نصیحتیں بھی کرتا ہے، کبھی بلی کے ذریعے سے، کبھی کتے کے ذریعے سے، کبھی کس چیز کے ذریعے سے، کبھی کس چیز کے ذریعے سے۔ ہم اس سے سوچتے نہیں ہیں، ہماری حس اور ہمارا شعور بالکل ختم ہو گیا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، دو کھیتوں کے درمیان، اس طرف بھی پانی ہے، اس طرف بھی پانی ہے، کیچڑ ہے، اور ایک پگڈنڈی سی ہے، پولے د پمنس کے دو پٹو آپل سپے را روان دے دی بالنا نیک سڑے روان دے سپے مرالو ادرے دو نیک سڑے مدرے دو نو دا سڑے پزڑ کے وہی نیک سڑے ہو دے وہی چیتا خو سپے ستا سے گندگی خود اسم سپے نجسفی دی پٹی تا کشا نو زب صفات ارشم زمان با کپڑی خرابی نشی نو سپے وتا وہی پخپل زبان حال سرا چه زمان نجس زیاد تے تما بدن ظاہری پلیت تے خوجڑ میں پاک تے ستا پجڑ کے ہو گند دے تما تسپکو قتل زم دا اللہ مخلوقم تم دا اللہ مخلوق او تا چه دا کم تکبرو کو دا انتہائی خطرناک تے او کل چه سڑے پاگے کے کبر و لوی راشنو اگر جنت تم نہ داخلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، آغا سڑے با جنت تنہ داخلی گی چه یو شرشم دا دانی عمر پاگے کے تکبر ہوئی نو تاکہ کبر دے دا دمر غٹ نجاست دے او پزڑ کے دے پروت دے نو تو کشا زولی کشا نو دا فوراً دا بزرگ کشو۔ بیا انسان دا سپینا دا پیشونا دا مرغینا دا بیجان سیزنا دا غین عبرت خلی اللہ جل شانہ تا تا پا ہر یو سیز کے نمونی خستا دا اصلاح دا پشرد دے کہ دا انسان شعور اغا بیدار ہوئی او عرض میں دا کول زمائی عزت مندو چے دا واردات دا خوبونا دا خبری دا آواز نصیحت کل دا پلار نصیحتو کی، کل دا استاد نصیحتو کی، کل یو واعظ نصیحتو کی، کل پا جمعہ کے سوک بیانو کی، دا سی گناہ پا کی ذکر کی چپا گناہ کے تم مبتلائے او دا سو واری تا تکی گی تابانی دا اللہ جل شانہ دمر مہربانی دا چھ دا وارننگ وقت پا وقت سر تا تا درکی چھ گرے دا پریدا دا پریدا دا پریدا دا پریدا کچھرتا دا غین فیدہ وانغشتا توبہ نو باسی گناہ نہ پریدے او دا سیزون استا پا غوگونو کے ننوزی یو وقت بدا سی راشی چھ دا واردات راتل ببنشی زکا چھ دا اللہ جل شانہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ جو اچھا خواب ہے یہ اللہ کا مہمان ہے، اچھا خیال ہے یہ اللہ کا مہمان ہے، دل میں الہام آیا اللہ کی طرف سے بات پڑ گئی یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، کسی کی زبان سے بات نکلی اور وہ آپ نے سنی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اسی مجمع کے اندر بعض ساتھی مجھے بتاتے ہیں کہ وہ مرگر راغلے وہ غوی چھ دا ہو چھ بیان کی دو اگر ٹولی خبری دی سڑی ماتا ہوکی پا ماں کی داوے نو دتا چاویلیو یا بعض مرگری اگر بلتوئی چھ زمان بارا کے دتا ویلیو چھ دا خبریو کا ہر مجلس کی اصلاحی مجلس کی ہر ذکی دا سکی او توی چھ نما خونه دی ویلی قسم و تخر دیو توی نتاو تا ویلیو چھ دا سی خبریو کا حالانکہ وینا آغا دا اللہ جل شانو دا طرف نوارداتی ذکر چھ دا مجلس پاک مجلس دے پدی کی بل حیثی و غرض لالچ اغشتا دینا تم دا اصلاح دا پار راغلے زم دا اصلاح دا پار راغلیم اوریدون کم دا اصلاح پنیت اوری ویون کم دا اصلاح پنیت بانی وی او اغزان تا دوزل وی او تا تا یوزل وی تی یوزل واورے او ویون کے ځان ته دوه ځله وایي ځکه چې یو ځل په زړه کې جوړ کي نو دا یې په زړه کې ناسته ده او بل چې کله د خولې نه ووته نو په دې غوږونو یې واورېد او بیا زړه ته لاړه کوزه شوه نو د هغه تکرار شو نو هغه یې دوه ځله ځان ته وایي نو دا که چېرې ته دغسې بندیسونه کې دې نه معلومیږي چې تا کې تکبر دی او ته خپل ګن هغه ظاهرول نه غواړي دا سړی څنګه مطلع شو په دې باندې حالانکه هغه خبر نی چې په تا کې دا شته
او الله جل شانه تا ته دا اوري چې کله انسان په دې باندې عمل نه کوي زما عزت منو به الله پاک پریدي او چې الله جل شانه یو ځل څوک پرېښو بیا توبه ایستل پکار دي ځکه چې د الله جل شانه فضل او داغه هدایت د نشاط شون بیا سړی په ورانو جاړو باندې سړي شیطان چې کوم طرف ته خوخی هغه طرف ته دی بیایي قرآن پاک او تحوی به الریح فی مکان سحیق ہوا اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے دور کی کسی جگہ میں پھینک دیتی بیا د الله جل شانو د هدایت د لار نه سړی ډېر لرې لاړ شي او بیا داسې راسخ شي داسې کلک شي ضمیر کې هغه غلط خبرې غلط دلایل هغه داسې کینی لکه څنګه چې اوړه د زنانه سوک ورکي هغه پاخه شي هغه بیا بیلیږي نو زما عزتمندو د داسې موقع د راتلو نه مخکې مونږ ته پکار دی چې الله جل شانو ته رجوع کو چرته که څه خبرې چرته د سوار دل تعلیم کیږي یا الله زه به انشاءالله په دې عمل کوم تر اوسه پورې ګډ وډ روانم نن نه پس وکم ما خوب ولیدو انشاءالله دا ستا فضل یا الله ته ماته توفیق راکړه زه اراده کوم چې زه په دې باندې عمل کوم په هغې باندې عمل شروع کړم یا څه دې ولیدل خوب دې ولیدو چا نه دې واورېدل الله پاک دې مونږ ته په ښو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي